ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام نوسیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئیں۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگیں۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئی تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگیں۔ ایسے میں انہوں نے ابن کمیہ مشرک کو آتے دیکھا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہا نے اس کا راستہ روکا۔ اسی وقت اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا پر حملہ کیا۔ ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے، مگر وہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اسی وقت حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا ام عمارہ کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو 12 زخم آئے۔ ان میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی تھے۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا۔ جو تیر آتا وہ اس کو اپنی کمر پر روکتے، یعنی انہوں نے اپنا منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رکھا تھا۔ اسی طرح وہ تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس طرح ان کی کمر میں بہت سے تیر پیوست ہو گئے۔ اسی طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا منہ اور رخسار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ اس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن کمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا تھا، اسی لیے کہ ان کی شکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اس پر کئی صحابہ ان کے راستے میں آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابی بن خلف کے گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبھو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبھویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش سے ہی وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے، ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزی کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذی المجاز کے میلے میں سارے
آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کی الفاظ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن کمیہ اپنے بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں پر مینڈھوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑھک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے آپ نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما
نما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عمام نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نے موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر آپ کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ آپ اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سما اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا، تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حارث کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ان کی ایک ٹانگ پر لنگڑاہٹ تھی، جب یہ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ بھی تھی۔ انہوں نے آپ کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں، پھر انہوں نے آپ کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی پانی ڈالنے لگے لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ نے اپنی چادر کا ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح آپ کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس طرح حضرت عمر نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلواروں کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا تھا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس سے انہیں ہوش آ گیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ نے کہا، اللہ کا شکر
شکر ہے ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ اکثر صحابہ کرام شدید زخمی ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کی اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام اس پر بہت حیران ہوئے۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔